اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلام کا ڈر، اسلام کا خوف، اسلام کی دہشت، یہ ہے اسلاموفوبیا۔ 9/11 کا جب حادثہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد اسلاموفوبیا کے لفظ کا استعمال اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت ڈالی گئی کہ لوگ کسی صورت میں بھی اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں کسی بھی مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش یہ شروع زمانے سے ہوتی رہی ہے، ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ حق اور باطل کا معرکہ کوئی نیا نہیں تھا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسلاموفوبیا جو ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی اس بڑے پیمانے سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال في موضع آخر ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين۔ حاضرین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، ہمسر نہیں، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگر انبیاء و رسول بھیجے۔ چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ اس دنیا میں ایک انسان جو سب سے بڑی نعمت سے لطف اندوز ہوتا ہے، سب سے بڑی نعمت اسے اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ ہے اسلام کی نعمت۔ اسلام اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت، اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی مہربانی سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض منافقین جب آ کر کے اس اسلام کی نعمت کو جتلاتے تھے اس انداز میں کہ وہ اسلام لے کر کے آئے ہیں کہ گویا کہ آپ کے اوپر احسان کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اے نبی، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے اسلام کے ذریعے سے آپ کے اوپر احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، وہ مسلمان ہوئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے اسلام کے ذریعے سے مجھ پر احسان مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، ایمان کی ہدایت دی۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے ملتی ہے
صحیح معنوں میں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑی دولت کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر اس کی زندگی نہایت ہی اطمینان کے ساتھ میں، سکون کے ساتھ میں اور چین کے ساتھ میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت اسی لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ رحمت ہے، پورے انسانی سماج کے لیے رحمت ہے کہ پوری انسانیت اگر اس کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق، جو انسانی سماج کے لیے جو ہدایت یہ رکھتا ہے، جو تعلیمات یہ اپنے اندر رکھتا ہے، اگر اس تعلیمات کے مطابق یہ انسانی سماج زندگی گزارے تو یقین جانیے کہ پورا کا پورا سماج نہایت ہی اطمینان کے ساتھ میں، نہایت ہی سکون کے ساتھ میں اس کے زندگی، اس کے شب و روز گزریں گے، جہاں پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، جہاں پر ایک دوسرے کی تئیں ہمدردی ہوگی، جہاں پر اخوت ہوگا، جہاں پر ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پائے جائیں گے، پھر وہ اس رحمت کے سائے تلے، پھر چاہے وہ اس کا ماننے والا ہو یا اس کا ماننے والا نہ ہو، یہ سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے اور سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے دولت ہے۔ اسی لیے اس دنیا کی یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی گزارا جائے تو پوری انسانیت کے لیے اس میں نجات ہے، پوری انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے، مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، عدل و انصاف کے ساتھ میں اس زمین پر اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کی ہے، تو یقین جانی کہ پھر چاہے وہ اپنا ہو، پھر چاہے وہ غیر ہو، ایک بہترین فضا میں، ایک پرامن ماحول میں اس نے زندگی گزاری ہے، جہاں پر تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے، جب سے یہ اسلام آیا ہے، جب سے یہ دین آیا ہے، مسلسل کچھ لوگ اس اسلام کے تئیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب سے یہ دین آیا ہے، اس دین کے تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو مسخ کر کے اس کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اٹھا کر کے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ان کے ذات مبارکہ کو، یا وہ جو تعلیمات دیتے تھے، جس دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ان کی شخصیت کو بھی متہم کیا گیا، تو کبھی شاعر کہا گیا، تو کبھی مجنون کہا گیا، تو کبھی کاہن کہا گیا، تو کبھی جادوگر کہا گیا۔ غرض یہ کہ جو بھی طریقے ہو سکتے تھے، جو بھی کہا جا سکتا تھا، وہ ساری چیزوں کے ذریعے سے نبی کی ذات کو متہم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی طریقے سے اس کی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا ایک مشہور واقعہ، جب وہ اسلام لانے کے لیے جب وہ آتے ہیں، مکہ میں تشریف لاتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتے ہیں، یمن کے باشندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور اس دین کے تعلق سے جب سنتے ہیں تو یمن سے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ مکہ میں پہنچتے ہیں، مکہ میں پہنچنے کے بعد کفار مکہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے پاس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک آدمی آیا ہوا ہے جس نے ہمارے پرامن فضا کو، پرامن ماحول کو مکدر کر دیا، خراب کر دیا ہے۔ اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جس سے بھائی بھائی میں جدائی ہو رہی ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہے کہ جس سے باپ بیٹے میں تفریق پیدا ہو رہی ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہیں جو کبھی دوست ہوا کرتے تھے۔ اس طریقے سے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی، یہ زہر گھولا گیا، اور ان کو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے سامنے کہ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں کہیں پر بھی نبی کو دیکھوں گا تو راستہ بدل دوں گا۔ یعنی اتنا بھر دیا گیا ان کو، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں اتنی نفرت، اس تعلیم سے، اس دین کے تعلق سے اتنی نفرت بھر دی گئی،
اس شخصیت کے تعلق سے اتنی نفرت بھر دی گئی کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ آئندہ اگر میں کہیں پر بھی دیکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں فوراً اپنا راستہ بدل دوں گا، میں ان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کروں گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ان کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، تو اس لیے اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ان کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے۔ چنانچہ یہی ان کا معمول تھا۔ ایک دفعہ یہ حرم مکی میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا، انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ان کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، ذہن میرا دماغ، دل و دماغ میرا ٹھیک ہے، میں کوئی پاگل نہیں، کوئی مجنون نہیں، شاعر ہوں، سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، صحیح غلط کی تمیز رکھتا ہوں، تو اگر کوئی بات وہ پیش کر رہے ہیں تو سننے میں کیا حرج ہے؟ سن لو ان کی بات، اچھی لگی تو قبول کروں گا، نہیں اچھی لگی تو رد کر دوں گا۔ نارمل سی چیز ہے، جو پیش کر رہے ہیں پیش کرنے دیں ان کی بات کو۔ اتنا عقل اور شعور تو میں رکھتا ہوں کہ صحیح غلط کی تمیز کر سکوں، میرے حق میں کیا بہتر ہے، میرے حق میں کیا برا ہے، اتنا تو میں سمجھ رکھتا ہوں۔ اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دوس کے سردار تھے۔ اور ظاہر بات ہے سردار کون ہوتا ہے؟ جو آدمی جس کے اندر شعور ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ادارتی صلاحیت ہوتی ہے، وہ آدمی سردار بنایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے اندر عقل و شعور رکھتا ہوں، جو بات پیش کرنی ہے پیش کریں، صحیح ہوگا تو قبول کروں گا، غلط ہوگا تو رد کر دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اپنا پورا ماجرا، پوری کیفیت بتاتے ہیں کہ میں جب آیا تھا تو کفار مکہ نے میرے ذہن میں کیا کیا چیزیں ڈالی تھیں آپ کے تعلق سے اور آپ کے دین کے تعلق سے، اور میرا طرز عمل کیا تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر کے راستہ بدل دیا کرتا تھا، اپنے کانوں میں روئی ڈال کے چلا کرتا تھا۔ آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اسلام کا پیغام رکھتے ہیں، چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس سے بہترین کلام میں نے کبھی نہیں سنا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو واقعی رب العالمین کا کلام ہے جو اپنے اندر اتنی بہترین تعلیم رکھتا ہے، اتنی بہترین شفافیت رکھتا ہے۔ چنانچہ فوراً وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، فوراً وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ جب واپس ہوں گا تو میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میری بات کا وزن ہے، میں اپنے سماج میں ایک حیثیت رکھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جا کر کے اپنے سماج میں، اپنے قبیلے میں جا کر کے اس دین کی تبلیغ کروں، اور مجھے کچھ نشانی عطا کر دیجیے۔ چنانچہ جب یہ جاتے ہیں تو ایک نشانی ان کو عطا کر دی جاتی ہے، ایک روشنی جو ان کے چہرے پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روشنی دے دی جاتی ہے جو چراغ کی طرح جلتا ہے۔ بعد میں بہرحال انہوں نے جو ہے اللہ رب سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چہرہ ہے یہ چراغ کی طرح جو جل رہا ہے ایک مثلا سمجھ میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اس کو کہیں اور کر دینا، تو اللہ رب العزت نے ان کی عصا میں وہ روشنی کر دیتا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ عصا میں ان کی روشنی ہوتی ہے، ایک طرح کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی سے انہوں نے ملاقات کی۔ بہرحال وہ اپنے قبیلے میں پہنچتے، پھر اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ وہاں پہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش یہ شروع زمانے سے ہوتی رہی ہے، ازل سے تھی اور ابد تک رہے گی۔ حق اور باطل کا معرکہ کوئی نیا نہیں تھا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی کو جو اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسے دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے یا اسے قدامت پسندی سے جوڑا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ڈالی جاتی ہے اسی کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اسلاموفوبیا یہ دو لفظ ہے، اسلام ایک مذہب جو معروف دین، جو ہمارا اور آپ کا دین، اللہ رب العزت کی نعمت، اور دوسرا ہے لفظ فوبیا،
فوبیا دراصل یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے ڈر، خوف اور دہشت کے۔ اسلاموفوبیا یعنی کہ اسلام کا ڈر، اسلام کا خوف، اسلام کی دہشت، یہ ہے اسلاموفوبیا۔ اس لفظ کے استعمال پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ فرانسیسی یہ لفظ ہے، فرانس میں جو ہے پہلے فرانسیسی زبان میں اس کا استعمال ہوا، پھر بعد میں دھیرے دھیرے بیچ میں اس کے لفظ کا استعمال کم ہوا، آخر میں آ کر کے 1997 میں رونی میڈ ٹرسٹ نامی ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، اس نے اسلاموفوبیا کی ایک تعریف بیان کی کہ اسلاموفوبیا، اس نے ایک کانفرنس رکھی جس میں یہ تھا کہ اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس، کہ اسلاموفوبیا عصر حاضر کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور اس میں اس نے تعریف کی کہ اسلاموفوبیا سے مراد یہ ہے کہ لوگ اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت ڈالیں، اس قدر خوف ڈالیں، اس قدر دہشت ڈالیں کہ وہ اسلام کے تعلق سے اس قدر اپنے دل میں نفرت رکھے کہ وہ کسی اسلام کے مذہب کی ترویج یا اسی طریقے سے کسی مسلمان کو دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اسلام کے تعلق سے غلط معلومات پیش کی جائے کہ اسلام ایک قدامت پسند مذہب ہے، اسلام ایک سخت مذہب ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو سختی کی تعلیم دیتا ہے، شدت پسندی کی تعلیم دیتا ہے، یا اسلامی تہذیب ایسی تہذیب ہے جو غیروں کی تہذیب کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں، اسلامی کلچر ایسا ہے جو کسی بھی کلچر کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو سخت بناتا ہے، شدت پسند بناتا ہے، اور اسلام بالخصوص عورتوں کے تعلق سے بہت ہی سخت تعلیم رکھتا ہے، بہت سخت ہدایتیں رکھتا ہے۔ اس طرح کی غلط تعلیمات جو ہے یہ اسلاموفوبیا کے ذریعے سے جو ہے یہ نشر کی گئی اور پھیلائی گئی، اور یہ چیزیں دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، اسلاموفوبیا کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے یہ بڑھتے چلے گئے۔ بالخصوص 9/11 کا جب حادثہ ہوا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا، اس کے بعد اسلاموفوبیا کے لفظ کا استعمال اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ مقصد جو بنیادی اعتبار سے تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کی شبیہ کو، اسلام کی صورت کو بگاڑا جائے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کس نے کیا، کیسے کرایا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن اس کی آڑ لے کر کے اسلام کی اور مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کا چہرہ اس طرح سے پیش کیا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں اس قدر نفرت ڈالی گئی کہ لوگ کسی صورت میں بھی اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں کسی بھی مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ پہلے یہ نفرت اسلام کے تعلق سے، یہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت تھی، پہلے یہ چند مخصوص لوگوں کے تعلق سے تھی۔ پہلے یہ نفرت تھی کہ کسی مولوی کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کسی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتے تھے، کسی اسلام پر عمل کرنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ دھیرے دھیرے اسلاموفوبیا کا اثر اس قدر ہوا اور اس قدر اس کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلاموفوبیا کے لوگ اس حد تک شکار ہو گئے کہ اب مولوی ملا تو بہت دور ہو گئے، داڑھی والے تو بہت دور ہو گئے، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل پیرا نہیں ہیں، لوگ ان سے بھی نفرت کرنے لگے، لوگ ان کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، لوگ ان سے بھی عداوت اور بغض اور نفرت اور دشمنی رکھنے لگے۔ اس قدر اسلاموفوبیا کو فروغ دیا گیا، اس قدر اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا گیا۔ حالانکہ صحیح معنوں میں اسلاموفوبیا کو فروغ دینا، اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا صحیح معنوں میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانی سماج کے لیے خطرناک ہے۔ اسلاموفوبیا کا شکار آدمی بسا اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے کہ وہ اس کے اقدامات سے نقصان اس کے اہل خانہ کا ہوتا ہے۔ اسلاموفوبیا کا شکار، مثال کے طور پر آپ انداز لگائیں، ایک دو مثال آپ کے سامنے ذکر کروں کہ قریب میں جو واقعہ رونما ہوا، نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا 2019 میں، کہ ایک آدمی کے دل میں اسلام کے تعلق سے اتنی نفرت کہ وہ ہتھیار اٹھا کر کے مسجد میں گھستا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اور تقریباً 50 لوگوں کو اپنی گولیوں سے بھون دیتا ہے۔ اسے کوئی افسوس نہیں، اسے کوئی پچھتاوا نہیں، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلاموفوبیا کا یہ شکار آخری میں نتیجہ کیا نکلا، اس کا پایا کیا اس نے؟ یہی نہ کہ اس کو ہمیشہ کے لیے مقید کر دیا گیا، جیل چلا گیا، یا پھر پھانسی کی سزا اس کو دے دی گئی۔
یا اسی طریقے سے کینیڈا میں جو واقعہ رونما ہوا، اسلاموفوبیا کا شکار وہ شخص، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے نفرت ڈالی گئی۔ 20 سال کا شخص، 20 سال کا نوجوان لڑکا اس قدر اسلاموفوبیا کا شکار کہ ایک فیملی کے اوپر گاڑی چڑھا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، یہ داڑھی ٹوپی والے ہیں، یہ نقاب والے ہیں، حجاب والے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی اس قانونی سزائیں ہوتی ہیں وہ مقرر کی جاتی ہے، جو بھی وہاں کا قانون ہے یقیناً جان کے بدلے میں جان، چنانچہ اسے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یہ جو لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، یہ لوگ جانے انجانے طور پر خود اپنا نقصان کرتے ہیں، لہذا چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ فرد ہو، اجتماعی اعتبار سے ہو یا انفرادی اعتبار سے ہو، جو بھی اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا کام کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ پورے انسانی سماج کے لیے خطرہ ہے اور ناسور ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا شکار جو شخص ہے، انسانی طبیعت میں ہے، یہ انسانی سماج کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان سماجی اعتبار سے گھل مل کر رہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ رہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا رہے، یہ فطرت، یہ انسانی سماج کی فطرت کا تقاضا ہے۔ پھر اگر کوئی انسانی سماج میں خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی انسانی سماج میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پھر وہ کیسے انسانی سماج میں رہنے کے لائق ہو سکتا ہے؟ جو سماج میں نفرت کو اور عداوت کو بڑھاوا دینے کا کام کرتا ہے، جو سماج میں دوریاں پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس سے معاملہ کریں، ہم جس سے لین دین کریں، ہم جس سے تجارت کریں، ہم جس سے کاروبار کریں، یا ہمارا کوئی کام ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہو، وہ تو غیر مذہب والا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اسلاموفوبیا کا شکار کوئی شخص ہوگا تو پھر کیسے وہ لوگوں کے ساتھ میں معاملات کرے گا، کیسے وہ لوگوں کے ساتھ میں تعامل کرے گا؟ تو اس خلا کو جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح معنوں میں یہ غلط ہے اور جو انسانی سماج کے لیے خطرہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی اس بڑے پیمانے سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ یہ بات تو ہو گئی کہ یہ ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا۔ اسلام کے تعلق سے غلط معلومات، اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے غلط انداز میں اس کو پیش کرنا، یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور آگے بھی رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو کس قدر ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام کے تعلق سے غیر مسلمین جو حکم لگاتے ہیں یا اسلام کو پہچانتے ہیں، وہ دو طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ، یا تو خود وہ مسلمان، یعنی مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام کو وہ پہچانتے ہیں، دین کو وہ پہچانتے ہیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتابیں، وہ پمفلیٹ، وہ میڈیا کے ذریعے جو ان کے لیے پروسا جاتا ہے، جو ان کو بتایا جاتا ہے، جو معلومات ان تک پہنچتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو پہچانتے ہیں۔ ان دونوں محاذوں پر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں، ان دونوں محاذوں پر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے، ہمارا سماج، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو یا اسلام کے محاسن کو جانے اور پہچانے۔ کیا صحیح معنوں میں ہمارا سماج ایسا ہے کہ جسے ہم ایک مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہمارا سماج ایسا ہے کہ وہ سماج کہ وہ عکاسی کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، سماج کی روشنی میں سماجی استحکام کے لیے جو تعلیمات تھی؟ کیا ہمارا سماج ایسا ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے؟ کیا ہمارے عادات و اطوار ایسے ہیں کہ وہ دیکھ کر کے ہمیں پورے ہمارے جو ہے صحیح معنوں میں اسلام کو پہچانے، اسلام کی خوبیوں کو جانے؟ نہیں، نہ ہمارا اخلاق ایسا ہے، نہ ہمارا کردار ایسا ہے، نہ ہمارا گفتار ایسا ہے، نہ ہمارا طریقہ ایسا ہے، نہ ہمارا سماج ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صحیح معنوں میں فیصلہ کرے کہ اسلام اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیسا ہوتا ہے۔ اخلاق حسنہ جسے قرآن و حدیث میں جسے بڑی اہمیت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے مقاصد میں سے بتاتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، اخلاقی عادات و اطوار کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. لیکن افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سماج اس سے کہیں بہت دور نظر آتا ہے. صحیح معنوں میں جو ہمیں صورت پیش کر دی تھی وہ ہم نہیں پیش کر پا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے تعلق سے اس قدر غلط فہمی ہے کہ ہمارے سماج کو وہ مثالی سماج کیسے کہہ سکے. ارے ہم ان کے سماج میں گھر لینے جاتے ہیں تو وہ ہمارا رہنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ کیا یہ خبروں کی زینت نہیں بنی یہ خبر؟ کیا اخبارات کی زینت نہیں بنی یہ خبر کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ پر فلیٹ نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو فلاں جگہ پر فلاں سوسائٹی میں مسلمانوں سے فلیٹ نہیں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ بھی کسے؟ جو میں نے شروع میں نے کہا نا کہ مولوی ملا تو بہت دور ہو گئے، داڑھی والے تو بہت دور ہو گئے. ارے وہ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں اسلام کو عمل بھی نہیں کرتے، اسلام کو پہچانتے بھی نہیں، ان کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے. اسلاموفوبیا کے شکار اس طریقے سے غیر مسلم سماج ہو چکا ہے کہ ان کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ان کو بھی تحمل اور رواداری نہیں، ان کے تعلق سے برداشت نہیں ہے بالکل کہ ہمارے سماج میں ان کو فلیٹ دیا جائے یا ہماری سوسائٹی میں ان کو مکان دیا جائے. صفائی کا نظام دیکھیں، آپس میں ملنا جلنا دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، لین دین کو دیکھیں، کسی بھی محاذ پر ہم اسلام کی تعلیمات کی عکاسی نہیں کر رہے ہیں. لہذا ہمارے تعلق سے ایک غلط نظریہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے تعلق سے جو غلط نظریہ بن رہا ہے وہ بنتا جا رہا ہے. دوسرا محاذ کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا جو میڈیا کا محاذ ہے، اس جگہ پر یعنی اسلام کی جو صحیح عکاسی جو میڈیا کے ذریعے سے ہونا چاہیے اس محاذ پر بھی ہم ناکام نظر آ رہے ہیں. لٹریچر، ہمارے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ہم کتابیں لوگوں کو پیش کر سکے کہ اسلام کو صحیح معنوں میں آپ کو پہچاننا ہے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. اگر ہے بھی تو اس زبان میں جو زبان لوگ جانتے نہیں، عربی زبان میں ہے، اردو زبان میں ہے، لیکن وہ زبان جو لوگوں کے درمیان متداول ہے اس زبانوں میں ہمارے پاس پمفلیٹ مہیا نہیں. تو نہ ہمارے پاس لٹریچر ہے، نہ ہمارے پاس اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہمیں پیش کیا جانا چاہیے نہ ہم اس محاذ پر ناکام نظر آ رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، ہر محاذ پر ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنے عادات و اطوار کو سنواریں. یاد رکھیے ایک بات کو کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آپ کو آپ کو اکیلا دیکھے گا لیکن وہ پورے سماج پر حکم لگاتا ہے. اور کیسے اس کی مثال پیش کی جا سکتی، کیسے اخلاق کی مثال؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کیسے اس کے تعلق سے، اس کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ہمارے تعلق سے کیسے دور ہو سکتی ہے. کہ مثال کے طور پر وی ٹی اسٹیشن سے ہم چڑھتے ہیں، ہم ٹرین میں ہمیں سیٹ مل جاتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں. برادران وطن میں سے بھی کوئی ایک آتا ہے جو اس کو سیٹ نہیں ملتی، وہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے. ہمیں کلوا میں اترنا ہے، ہمیں ممرا میں اترنا ہے، لمبا فاصلہ ہے. جب ہم وہاں سے چلتے ہیں، ٹرین وہاں سے چلتی ہے، آدھے راستے میں ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لمبا سفر طویل ہے، ہمیں بھی کلوا یا ممرا اترنا ہے، اسے بھی کلوا یا ممرا اترنا ہے. اگر ہم درمیان میں سے اٹھ جاتے ہیں اور اس کو اپنی سیٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم بیٹھ جاؤ، سفر لمبا ہے، میں بیٹھ چکا، آرام کر چکا، اب تم بھی آرام کر لو، یقین جانیے کہ یہ چھوٹا سا عمل جس میں آپ تھکے بھی نہیں، بہت معمولی سے آپ کو اگر تھکاوٹ ہوئی تو ہوئی، لیکن یہ چھوٹا سا عمل اس کے ذہن کو صاف کر دے گا. یہ چھوٹا سا عمل وہ پورے سماج پر حکم لگائے گا کہ مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر رواداری ہے، ان کے اندر اخلاق ہے، ان کا کردار اچھا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا عمل یقین جانیے کہ پورے اس کے ذہن کو صاف کرنے میں کام کرتا ہے. یہ ہمارا سماج تو ایسا ہے کہ جہاں پر ہم غیر مسلموں کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ میں لین دین کرتے ہیں، ہمارے سماج میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہمارے معاملات ہوتے ہیں، برتاؤ ہوتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے برتاؤ کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے کردار کو سدھاریں. اسی طریقے سے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ رفاہی کام جو ہم انجام دیتے ہیں ہم اس دائرے کو وسیع کریں، اور اس دائرے کو وسیع کرتے ہوئے جو رفاہی کام ہم انجام دیتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیں. مثال کے طور پر راشن دینے کا کام ہم کرتے ہیں. بہت سارے غریب محتاج ہوتے ہیں ہمارے سماج میں، جہاں تک ہم ان کو راشن پہنچاتے ہیں. اگر ہمارے سماج میں رہنے والا کوئی ہندو بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم راشن کا ایک کٹ اسے بھی پہنچا دیا کریں.
یقین جانیے کہ پھر اس کے بعد آپ 2 سے 3 4 مرتبہ آپ پہنچائیں گے اپنے راشن کی جو کٹ، آپ چھوٹا سا خرچ آپ کا لگ رہا ہے، آپ نے اس کو پہنچایا، آپ کے تعلق سے اس کا ذہن صاف ہو جائے گا. پھر جو دعوت آپ اس کے سامنے رکھیں گے، یقین جانیے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا، وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. آپ کے تعلق سے اگر غلط چیز اس کے سامنے پروسی گئی ہے تو پھر یقین جانیے کہ وہ ساری چیزیں مندمل ہو جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سوشل میڈیا پر ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور بیٹھ کر کے کوئی اس کے دل میں نفرت ڈالنے میں کامیاب ہو جا رہا ہے، لیکن ہم اس کے پڑوس میں رہ کر کے ہم اپنے تعلق سے اس کے دل میں محبت نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. ہم اس کے بغل میں رہ رہے ہیں، ہم اس کے سماج میں رہ رہے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہم اس پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا اخبارات کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھ کر کے کوئی اس پر اثر انداز ہو جاتا ہے. لہذا یہ کمی ہے جو اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کو صحیح انداز میں پیش کرنا یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے جہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کی تعلیمات تو ایسی ہے جو انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تعلیمات کو جاننے کے بعد ہم نے اپنے تک محصور رکھا ہے. مثال کے طور پر خاندانی نظام، اسلام کے ہاں جو خاندانی نظام میں جو استحکام ہے، جو محبت ہے، یقین جانیے کہ اس وقت خاندانی نظام الجھا ہوا ہے. ضرورت ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام کو ہم اجاگر کریں، ہم ان کے سامنے پیش کریں. طلاق کا مسئلہ جسے بہت بڑے پیمانے پر اجاگر کیا گیا، میڈیا کی زینت بنا، اخبارات کی زینت بنا، اس انداز میں پیش کیا گیا. طلاق کے ذریعے سے مسلمان اپنی عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ طلاق مسئلہ نہیں ہے، طلاق مسئلے کا حل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو پیش نہیں کیا. ہم نے ورنہ دیگر مذاہب میں تو عورتوں کے تعلق سے اور کہیں زیادہ سخت قوانین موجود ہے. اسلام کے ہاں تو یہ موجود ہے کہ اسلام نے مرد کو بھی بااختیار بنایا ہے، اگر نہیں نبھتی ہے تو آپ بھی الگ ہو سکتے ہیں، اور عورت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر نہیں نبھ سکتی تو آپ بھی الگ ہو سکتی ہیں، یعنی کہ خلا کا نظام موجود ہے. ورنہ غیروں کے ہاں تو ستی کا بھی نظام پایا جاتا ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو بس ہو گیا، شوہر مر گیا تو پوری زندگی سفید ساڑی میں گزار دو، یا پھر بعض مقامات پر تو ستی کر دیا جاتی ہے، عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے، ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا ہے. یہ نظام، یہ خوبصورت نظام ہم کہاں پیش کر سکے؟ طلاق کے مسئلے کو اس قدر اچھالا گیا، لیکن کہاں ہم پیش کر سکے؟ اسلام میں طلاق یہ مسئلہ نہیں بلکہ مسئلے کا حل ہے. اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ شراب کی وجہ سے کیا مسائل مرتب ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم نہیں پیش کر پا رہے. تو اسلامی تعلیمات کی جو خوبصورتی ہے، جو محاسن ہے، یہ ایک بڑا محاذ ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی خوبصورتی کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں. الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پمفلیٹ کے ذریعے سے، کتابوں اور رسائل کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، ان تمام ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے لائیں. اسی طریقے سے ایک اہم محاذ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے جو شکوک و شبہات، جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، یا بسا اوقات اسلامی تعلیمات پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا رد علمی انداز میں اور برداشت کر کے اور تحمل کے ساتھ میں اس کا جواب دیا جانا چاہیے. مثال کے طور پر جہاد کی آیتیں پیش کر کے اس قدر لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہو گیا کہ بس بالکل سامنے والے کو نہیں برداشت کرنا. اس انداز میں جہاد کو پیش کیا گیا، جبکہ جہاد ایک مقدس عمل. سب سے پہلے تو اپنے آپ سے جہاد، کہ آپ اپنے آپ کو سنواریے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے. سب سے پہلے جہاد بالنفس. لیکن جہاد کی غلط تعلیمات، غلط اس آیتوں کی غلط تفسیر پیش کر کے لوگوں کے سامنے اس قدر پروسا گیا ہے کہ اب لو جہاد، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جہاد کا لفظ ملا دیا گیا اس کے ساتھ میں. تو یہ جو آیتیں ہیں جس کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ بھی ایک محاذ ہے کام کرنے کا کہ ان آیتوں کا علمی انداز میں علماء کی تفاسیر کے ساتھ میں، متقدم علماء کی تفاسیر کے ساتھ میں، اور اس کا علمی انداز میں جواب دیا جائے. مثال کے طور پر کہ حملوں کا رد عمل کیسے ہوتا ہے. قریب میں وسیم رضوی نامی شخص نے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر کے کہا کہ ان 26 آیتوں کو نکالنا چاہیے، کیونکہ ان 26 آیتوں کے ذریعے سے تشدد کو ہوا ملتی ہے،
یا اس آیتوں کے ذریعے سے جہاد کو فروغ ملتا ہے۔ رد عمل کیا ہوا؟ رد عمل یہ ہوا کہ ہمارے بعض نوجوان، ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت صحیح، لیکن بعض نوجوانوں کا رد عمل اس قدر تھا، اس قدر سخت تھا، جذباتی تھا کہ اس نے یہ کہا اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے، اس کو مار دیا جانا چاہیے، اس کو ایسا کر دینا چاہیے، اس کو ویسا کر دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کوئی اس کا سر لے آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ انعام دے دیں گے۔ یہ تو وہی تھا جو وہ چاہتے تھے کہ جذبات میں ان کو لایا جائے، جذباتی انداز میں یہ غلط جملے نکالیں، قتل و غارت گری کی بات کریں، پھر اسی کو لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ دیکھو یہ مذہب کس قدر اپنے اندر آدمی میں تحمل رکھتا ہے کہ یہ کسی بھی مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی چیز کو پروسا گیا، اسی چیز کو لوگوں کے درمیان جو ہے مشتہر کیا گیا، لوگوں کو وہی ویڈیو کلپ دکھائی گئی کہ کس قدر یہ تشدد والا مذہب ہے کہ جیسے ہی ایک آدمی نے ایسا کہا ہے فوراً اس کے قتل کی جو ہے کوشش کی جا رہی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جذباتی رد عمل سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو اس کا علمی انداز میں اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ علمی انداز میں ہم اس کو جواب دیں۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو ہماری ذمہ داریاں حقیقی معنوں میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو جانیں۔ اسلام کی تعلیمات کو ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ نعمت ملی ہے اور اس نعمت کی ہمیں حقیقی معنوں میں قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ آباء و اجداد سے ملا تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو۔ لیکن جو شخص 20 سال 25 سال 50 سال مسلمان نہ ہو کر کے شرک کی گندگی میں جب وہ اپنے بتاتا ہے، پھر اس کے بعد جب مسلمان ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ اسلام کی نعمت کیا ہے۔ جنوبی ہند میں ایک صاحب اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، تو بعض دفعہ جب جاتے تھے، بعض گاؤں میں دیہات میں جب جاتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اسلام کے محاسن کو لوگوں کے سامنے بتاتے تھے، بالخصوص اسلام کے ہاں طبقاتی نظام، کہ اسلام کے نظام میں طبقاتی نظام نہیں ہے، یہاں پر کوئی ذات پات نہیں ہے، یہاں پر رنگ و نسل نہیں ہے، یہاں پر کوئی امیر غریب نہیں ہے، یہاں پر اچھا وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے اچھا ہے، یہاں پر برا وہ ہے جو انسانیت کی برا ہے، وہ برا شخص مانا جاتا ہے، ورنہ جو انسانیت کے اچھا وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے باعزت، سب سے اشرف، سب سے افضل وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ شخص ہوگا جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، اور اسلام کی تعلیم وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے امن اور چین کی بات کرتی۔ تو جب اسلام کے اس نظام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اسلام یہ طبقاتی نظام کو نہیں مانتا، آپ سب میرے بھائی ہیں، ہم سب برابر ہیں، تو بعض گاؤں دیہات میں جب جا کر کے اسلام کی خوبصورتی کو یہ بتلاتے تھے تو اسلام پورا گاؤں اسلام قبول کر لیتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا گریبان پکڑ کے یہ پوچھتا تھا کہ آپ نے ہمیں اسلام کے تعلق سے بتایا، ہم اس نے اسلام قبول کر لیا، یہ نعمت ہمیں مل گئی، ہمارے باپ دادا تو شرک پر مر گئے اور کفر پر مر گئے، آپ کہاں مرے ہوئے تھے جو ابھی تک اسلام کے تعلق سے یہ خوبی آپ اپنے حد تک محسوس کر کے رکھے تھے؟ کیوں نہیں ہمیں بتایا، کیوں نہیں ہمیں بتلایا؟ تو ہمارے آباء و اجداد سے ہم کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، ہمیں اس کا نعمت کا احساس نہیں، لیکن جو شرک کی گندگی میں ایام بتا کر کے آتا ہے نا، اس سے پوچھے کہ اسلام کی نعمت کیا ہے۔ یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی تھی، اس کے تعلق سے ہم حد درجہ شکار، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت دعوت تھی، اس کا کام تھا کہ لوگوں تک اسلام کو پہنچائے، اسلام کی تبلیغ کرے، لیکن اسلام کی خوبیوں کو جانا، اپنے تک محصور کر لیا۔ اور یہ بہانہ دینا، ایک آخری بات ہے کہ اپنی گفتگو ختم کروں، کہ یہ بہانہ دینا نا کہ حالات ابھی سازگار نہیں ہے، حالات ابھی موافق نہیں ہیں، ابھی حالات ایسے چل رہے ہیں، حالات اس سے کہیں زیادہ کیا سازگار ہو سکتے ہیں؟ آپ نبوی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، ایک اکیلا آدمی چاروں طرف مشرکین کا غلغلہ، مشرکین کا جو ہے دبدبہ یا وہ سماج و معاشرہ دیکھیے، ایک اکیلا شخص، اس سے زیادہ سخت حالات کیا ہو سکتے ہیں کہ اکیلے پورے سماج میں ایک آدمی کو اٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنی تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر کے غیر تو غیر اپنے ان کے مخالف کرتے تھے۔ اس قدر ان کو ستایا گیا، اس قدر ان کو پریشان کیا گیا، اس قدر جو ہے ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا، اور اس قدر حالات خراب تھے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے کہیں سے نکلتے تھے، پیچھے سے ان کا چچا چلے جاتا تھا، ابھی جو اس نے بولا یہ بات غلط ہے، اس کے بات کو قبول نہیں کرنا۔ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر کے یہ تبلیغ کر کے جا رہے ہیں، یہ بیچارے، اور یہ پیچھے ان کے جا رہا ہے ابو لہب کہ مت ان کی باتوں میں مت آنا۔
اس سے کہیں زیادہ سخت حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، دیگر اسباب ہے، دیگر وسائل و ذرائع موجود ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں. دیکھیے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جاتی رہی. جو واقعہ میں نے ذکر کیا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کس قدر ان کو جو ہے پراگندہ کیا گیا کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر گھوم رہے تھے. لیکن اسلام کی تعلیم جب پہنچی ان کے پاس تو انہوں نے قبول کیا نا. تو سوال یہ ہے کہ ہم پہنچا پا رہے ہیں ان کو تک؟ ہم لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں؟ ہم پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں لوگوں تک. پھر یہ شکوہ کرنا کہ ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. ارے سوال یہ کہ وہ غلط فہمی پھیلا رہے تو آپ اپنے آپ کو صحیح طور پر کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں؟ ورنہ تاریخ ایسے کئی واقعات ہیں، کئی ایسے واقعات ہیں اب بھی اور پہلے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات بھی اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچی ہے، غلط پہنچی ہے، لیکن جیسے ہی اسلام کی صحیح تعلیم ان تک پہنچتی ہے فوراً الحمدللہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. یا اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اسلام کی تئیں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. پھر بھائی پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ پہنچائیے تو ان تک اپنی بات کو، آپ پہنچائیے تو صحیح ان تک. پھر وہ قبول کرے نہ کرے آپ کی ذمہ تھوڑی نہ ہے، وہ تو اللہ کی ذمہ ہے. آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے. آپ یقین جانیے کہ اس وقت جو ملک کا ماحول ہے، جس طریقے سے فرقہ پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسلام کے تعلق سے جو اسلامو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے، یقین جانیے اور کوئی حل نہیں ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم مقابلہ کر لیں گے، لڑ کر کے ہم مقابلہ کر لیں گے. واحد حل ہے، واحد حل ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، جتنی تیزی سے، جتنے منظم انداز میں وہ کام کر رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ میں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اور اس سے کہیں زیادہ منظم انداز میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی واحد حل ہے کہ آپ اسلام کے تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن کے ساتھ میں رہے، چین کے ساتھ میں رہے اور جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم ہو، یہی ہے واحد حل کہ آپ اسلام کے تعلق سے جو غلط شبیہ بگاڑی جا رہی ہے آپ منظم انداز میں کام کریں، اور منظم انداز میں کام کر کے آپ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو آپ دور کریں. یقین جانیں کہ جو ہندوستان کا سماج ہے نا، ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ہندوستان کے سماج میں، برادران وطن میں ایسا ہے جو بہت ہی نرم دل ہے، جو آپ کے تعلق سے بہت ہی نرم جذبہ رکھتا ہے. ایک بڑا طبقہ ہمارے ہندوستان میں موجود ہے جو آپ کے تعلق سے بہت نرم جذبہ رکھتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پہنچ پا رہے ہیں ان تک؟ ہم بتا پا رہے ہیں ان کو؟ نہیں بتا پا رہے. اور پھر اس کے بعد یہ شکوہ شکایت، یقین جانے کہ پھر کوئی فائدہ نہیں کہ آپ اس طرح کا شکوہ شکایت کریں. تو اس سماج میں واحد حل یہی ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تبلیغ، اسلام کی صحیح محاسن جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی کما حقہ تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی خوبیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے محاسن کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی سیدنا نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.